مگر یقین کہاں سے لائے؟ مرشد پر یقین نہیں ہے تو بھائی خدا کے کلام پر ہی یقین کر لو۔ مرشد نے تو صرف آپ کو وہ چیز عطا کی ہے جو رسول اللہ نے دی ہے۔ یعنی یہ دعا اکثیر ہے، یہ دعا پڑھ کر نکلیں گے آپ کو نظر بھی نہیں لگے گی، اور آپ کو شک ہو جائے کہ فلاں جگہ میں جا رہا ہوں مجھے نظر لگ جائے گی، یا بچے کو نظر لگ گئی ہے، یہی دعا پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اس پر جو بھی اثر ہوگا ختم ہو جائے گا۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا ہے، پڑھیں یہ دعا 3 دفعہ اس پر دم کر دیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ عامل جادو، عامل جادو، جس کو دیکھو وہ جادو، عامل جادو، ٹھیک ہے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا، ہوتا ہے، مگر ہم جادو والے کے پاس کیوں جائیں؟ ہم اپنے مرشد کے پاس کیوں نہ جائیں؟ اور مرشد نے تو ہمیں پہلے ہی وہ چیزیں عطا کر دی ہیں کہ جس سے آپ بچ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بچتے؟ ایک مقام پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے، کئی دن گزر گئے، یہودیوں نے قلعہ اندر سے بند کیا ہوا ہے، انہوں نے بھی محاصرہ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے، آخرکار کب تک وہ محاصرے میں اندر بند رہتے؟ تنگ آ گئے، تھک گئے، انہوں نے اپنے سفیر بھیجے سفید جھنڈے دے کر کہ جا کر مسلمانوں کو کہو کہ ہم سے صلح کر لیں، ہمارا گھیراؤ چھوڑ دیں۔ جب سفیر آئے تو خالد بن ولید جرنیل تھے، اس کمانڈر تھے اس فوج کے، ان سے آ کر عرض کی، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سفیر آتے ہیں تو ان کی تلاشی لی جاتی ہے، کہیں ایسے ہتھیار یا کوئی ایسی چیز تو نہیں لایا ہے، تو جب اس کی تلاشی لی گئی تو ایک کے جیب میں سے ایک بوتل زہر کی نکلی، آپ نے پوچھا یہ زہر آپ کیوں لے کر آئے ہیں ساتھ؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ زہر میں نے اپنے پاس اس لیے رکھا ہے کہ ہم محصور ہو چکے ہیں، اگر مسلمان ہمارا محاصرہ کریں اور ہمارے بے حرمتی اور بے عزتی کریں تو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں، یہ زہر میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں پہلے ہی پی کر مر جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے ان کی بربادی نہ دیکھ سکوں، اپنی قوم کی بربادی نہ دیکھ سکوں۔ خالد بن ولید نے کہا کہ یہ زہر کتنی دیر میں آدمی کو مار دیتا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام حل ہے، حل، اس کے چند قطرے اگر نیچے چلے جائیں تو آنتڑیاں کٹ جاتی ہیں، آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ تو صحیح ذرا، میں دیکھوں تو صحیح، تمہیں معلوم نہیں تمہارا واسطہ کس قوم سے پڑا ہے؟ آپ نے یہی دعا 3 مرتبہ پڑھی اور اس بوتل زہر کو پی لیا، پی کر بوتل خالی پھینک دی، اور گھوڑا تھا آپ کے پاس، اس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پورا ایک راؤنڈ اس قلعے کو ایک پورا راؤنڈ لگا کر واپس آئے تو راویوں نے لکھا ہے کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا تھا، پسینہ تو گھوڑا بگانے سے اور گرمی سے بھی آ سکتا ہے نا،
زہر سے نہیں آیا تھا، زہر سے نہیں آیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ پھر بھی میری جماعت، اور یہ آج سے نہیں، میں کئی بار یہ باتیں بتا چکا ہوں، لیکن جماعت دھیان نہیں دیتی کسی بات پر۔ یہ تو پہلی دعا کی بات تھی، اس کے بعد دوسری دعا، یعنی 3 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں نا پڑھنے میں۔ جادو اتنی تیزی سے کام کرتا ہے جتنی تیزی سے یہ دعا کام کر رہی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ دوسری دعا۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس مخلوق کی، ہر اس مخلوق کے شر سے۔ بتلائیے اس مخلوق سے کیا جنات باہر ہیں؟ اس مخلوق میں فرشتے باہر ہیں؟ یعنی من شر کلھا ما خلق، یعنی جو تو نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے میں کیا جادوگر اس سے باہر ہیں؟ کیا عامل اس سے باہر ہیں؟ کیا کالے جادو والے اس سے باہر ہیں؟ تو اگر یہ دعا بھی ساتھ 3 دفعہ پڑھ لی جائے، علی ھذا القیاس 11 دعائیں ہیں، اور ہر دعا اپنے اپنے کام کے لیے الگ الگ ہے۔ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، تیسرے نمبر کی دعا ذہن سے نکل گئی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما خلق، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم وندرأ بک فی نحورہم۔ پڑوسی تنگ کر رہا ہے، آفس میں تنگ کر رہا ہے، کوئی افسر تنگ کر رہا ہے، دکاندار تنگ کر رہا ہے، محلے میں کوئی ایسا گنڈا ہے جو تنگ کر رہا ہے، یہ دعا 3 دفعہ پڑھے۔ شرارت کرتا ہے، شر کرتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی کرتا ہے شرارت، شر پھیلاتا ہے، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم، یا اللہ مجھے تو ان کے شر سے محفوظ فرما دے، وندرأ بک فی نحورہم، اور ان کی چالاکیاں اور ان کی جو بدگمانیاں اس سے تو پناہ دے دے۔ مالی پریشانی ہے آپ کو بہت زیادہ، قرضہ چڑھا ہوا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چلتی، روزگار نہیں ملتا، تو 10 نمبر کی دعا پڑھ لیں، بڑھا دیں اس کو، جتنے آپ کی تکلیف بڑھی ہوئی اتنا آپ اس کو بڑھا، 3 دفعہ تو پڑھ ہی لیں نا صبح شام، لیکن اس کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کر دیں روزانہ۔ اللہم یا غنی یا مغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ روز ایک تسبیح پڑھے، اتنا